اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 13واں درس ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی اسماء غیر متمکنہ میں، اسماء مبنیہ میں۔ سب سے پہلے ہم نے مضمرات، ضمائر یعنی پروناؤنس کو بیان کیا، پھر دوسرے نمبر پہ اسماء موصولہ کو بیان کیا کہ وہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے اسم غیر متمکن کی تیسری قسم میں، اور وہ ہیں اسماء اشارہ، کہ یہ اسماء اشارہ بھی مبنی ہوتے ہیں اسماء موصولہ اور ضمائر کی طرح۔ اسماء اشارہ کیا ہیں؟ یہ اسماء اشارہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں روٹین وائز ہم بہت زیادہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسی، یا وہ مرد، یہ میز، وہ کمرہ۔ تو یہ جو ہم گفتگو میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ وہ وغیرہ، تو یہ وہ جو ہیں، یہ عربی زبان میں انہیں اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ، وہ اسماء جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان اسماء کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ یہ کرسی، اب یہ لفظ جو ہے، یہ والا لفظ جو ہے، یہ ہے اسم اشارہ، اور اشارہ کس چیز کی طرف کیا ہے؟ کرسی کی طرف۔ تو کرسی کیا ہوئی؟ مشار الیہ ہوئی۔ مثلا میں کہتا ہوں وہ مرد، اب لفظ وہ اسم اشارہ ہے، اور جو مرد ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشار الیہ ہے۔ یا اسی طرح کہتا ہوں کہ یہ کمرہ، تو یہ جو لفظ ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور کمرہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ مشار الیہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم اپنی روٹین میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، ان اسماء اشارہ کو۔ عربی زبان میں بھی اسی طرح ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اشارہ کے لیے۔ اور پھر یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف، یعنی مشار الیہ، یہ مشار الیہ یا قریب ہوتا ہے یا بعید ہوتا ہے، یا نزدیک ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز یا ہمارے قریب ہوگی یا ہم سے دور ہوگی۔ اگر ہمارے قریب ہے وہ چیز تو اس کے لیے 5 الفاظ ہیں، یعنی 5 الفاظ کے ذریعے ہم اشارہ کر سکتے ہیں قریب کی چیزوں کو۔ اور اسی طرح اگر چیز ہم سے دور ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں، 5 کلمات اور 5 اسماء ہیں۔ لہٰذا اسماء اشارہ 2 قسم کے ہو گئے، ایک اشارہ قریب کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا اشارہ بعید کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں اشارہ قریب کی طرف، یعنی وہ اسماء جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی چیزیں اگر قریب ہوں تو ان قریب کی چیزوں کی طرف جو مشار الیہ ہیں، اگر ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کون سے اسماء کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ھذا۔ ھذا آتا ہے یہ کہ یہ ایک مرد، یہ لفظ مرد استعمال ہو رہا ہے ساتھ ایک مثال کے طور پر، ورنہ باقی چیزوں کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ھذا رجل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے، اور ھذا کرسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرسی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت بھی مزید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ھذا کلمہ ہے جو اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک مرد ہے اور وہ آپ کے قریب ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ ھذا لگائیں گے۔ تو ھذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کے ذریعے۔ مثلا کہتا ہوں ھذا الرجل عالم، یہ مرد عالم ہے۔ اب وہ مرد مشار الیہ ہے جو ہمارے قریب ہے، ھذا کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ مرد جو میرے قریب ہے یہ عالم ہے۔ اب ھذا اس میں اشارہ ہے، الرجل جو ہے مرد وہ مشار الیہ ہے۔
اب آپ نے یہاں پر دیکھا چونکہ اسماء اشارہ اس میں یہ اسماء مبنیہ کی قسم ہے، تو ہاذا بھی مبنی ہے، اس میں مبنی ہے، یعنی اس کے آخری حرف کی حالت بھی ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے ہازانے، یعنی اگر دو مرد آپ کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے ان دو مردوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ لفظ استعمال کریں گے ہازانے۔ مثلا میں کہتا ہوں ہازان الرجلان صالحان، یہ دو مرد، یعنی دو مرد پاس ہیں، یہ دو مرد جو میرے قریب ہیں، یہ دو مرد صالح ہیں، نیک ہیں۔ اب ہازان اس میں اشارہ ہے اور الرجلان مشار الیہ ہے، کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہازانے بھی اس میں مبنی ہے، اس کی بھی آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، اس کا اعراب اور حرکت تبدیل نہیں ہوتی۔ تیسرا لفظ جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہازہی۔ اگر ایک خاتون ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ وہاں لفظ استعمال کریں گے ہازہی۔ مثلا میں کہتا ہوں ہازہی طالبۃ مجتہدۃ، یہ جو طالبہ ہے، طالب علم ہے خاتون، یہ محنتی ہے۔ اب ہازہی اس میں اشارہ ہے، الطالبہ یہ مشار الیہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ہازہی بھی مبنی ہے، اس کے آخری حرف کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ چوتھا کلمہ ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کلمہ ہے ہاتانے۔ یعنی اگر دو خواتین ہیں، وہ آپ کے پاس قریب ہیں، نزدیک ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظ ہاتانے استعمال کریں گے۔ مثلا ہاتان البنتان اختان، یہ دو بچیاں آپس میں بہنیں ہیں۔ اب ہاتان اس میں اشارہ ہے، البنتان مشار الیہ ہے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پانچواں اور آخری جو اسم ہے جو استعمال ہوتا ہے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ لفظ ہے ہاؤلاء، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں۔ اگر بہت زیادہ مرد ہیں، 3 سے زیادہ مرد ہیں یا 3 سے زیادہ خواتین ہیں اور وہ آپ کے پاس یا قریب ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہاں پر کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ہاؤلاء۔ مثلا میں کہتا ہوں ہاؤلاء العمال مجتہدون، یہ جو مزدور مرد کام کر رہے ہیں یہ محنتی ہیں، اپنے کام میں جدی ہیں، کوشش کرنے والے ہیں۔ اب ہاؤلاء اس میں اشارہ ہے، العمال جو قریب مزدور ہیں یہ مشار الیہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا 5 الفاظ کون سے ہیں جو قریب کے اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ ہیں ہازا، ہازانے، ہازہی، ہاتانے، ہاؤلاء، یہ 5 الفاظ ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں مبنی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اگلی قسم کی طرف، وہ یعنی اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے اور ہم نے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہاں بھی ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ذالکا، یعنی ایک مرد اگر ہے اور وہ آپ سے دور ہے اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس ایک مرد کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ لفظ ذالکا استعمال کریں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں ذالک الرجل عالم، وہ ایک مرد جو ہم سے دور ہے، وہ ایک مرد عالم ہے۔ اب ذالکا اس میں اشارہ ہے، الرجل جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ الرجل ہے، تو الرجل کیا ہوا؟ مشار الیہ ہوا۔ اگلا لفظ ہے زانکا، یعنی اگر 2 مرد ہیں اور وہ ہم سے دور کھڑے ہیں، ہم نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو لفظ زانکا استعمال کریں گے۔ مثلا زانک الرجلان صالحان، وہ 2 مرد جو ہم سے دور کھڑے ہیں، وہ 2 مرد نیک و صالح ہیں۔ اب زانکا اس میں اشارہ ہوا اور الرجلان مشار الیہ ہے کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو تیسرا کلمہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تلکا،
یعنی اگر ایک خاتون ہے اور وہ دور کھڑی ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ لفظ استعمال کریں گے تلکا. مثلا تلکا طالبۃ مجتہدۃ. اب تلکا کہ وہ جو طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ محنتی ہے. اب تلکا اس میں اشارہ ہے، الطالبہ یہ مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تیسرا لفظ ہوا. چوتھا لفظ جو ہمارے پاس ہے، جو بعید اور دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے تانیکا. وہ دو عورتیں، یعنی اگر دو عورتیں ہیں وہ آپ سے دور ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو لفظ کون سا استعمال کریں گے؟ تانیکا. مثلا تانیکل بنتان اختان. وہ جو دو بچیاں ہیں جو آپ سے دور ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپس میں بہنیں ہیں. یعنی اگر دو بچے ہیں اور وہ ہم سے دور ہیں، ہم نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو تانی کا استعمال کریں گے کہ تانیکل بنتان اختان، وہ دو بچیاں آپس میں بہنیں ہیں. پانچواں اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے اولائکا، وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں. اگر بہت زیادہ مرد ہیں یا بہت زیادہ عورتیں ہیں اور وہ آپ سے دور ہیں اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو لفظ کون سا استعمال کریں گے؟ اولائکا. مثلا اولئک العمال مجتہدون، وہ جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ محنتی ہیں. اب اولئک اس میں اشارہ ہے اور العمال کیا ہے؟ مشار الیہ ہے کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا بعید کے لیے بھی ہمارے پاس بعید اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تب بھی ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں: ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا اور اولئکا. لہٰذا ٹوٹل ہمارے پاس اسماء اشارہ کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. 5 جو قریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور 5 جو بعید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. قریب کے لیے کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاذانے، ہاذہی، ہاتانے اور ہاؤلائے. اور 5 جو بعید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا اور اولئکا. اب ہم آتے ہیں کچھ جملوں کی طرف، مثالوں کی طرف، کچھ سینٹنسز کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن جملوں میں اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. ترکیب ہم نے پہلے جس طرح اسماء موصولہ کی، اسی طرح اسماء اشارہ میں بھی ہم بعض مثالوں کی ترکیب کرتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک مثال ہے، ایک جملہ ہے ھذا القلم نفیس. یہ قلم نفیس ہے. یعنی ایک قلم جو ہمارے قریب ہے، ہمارے نزدیک ہے، ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو لفظ ھذا لگایا. ھذا ہم نے بتایا کہ یہ قریب کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ھذا القلم نفیس، یہ قلم نفیس ہے. اب ھذا اس میں اشارہ ہے اور اشارہ کس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے؟ القلم کی طرف. تو القلم کیا ہوا؟ مشار الیہ ہوا. یہ ھذا اس میں اشارہ اور القلم مشار الیہ یہ مل کر مبتدا ہوئے، اور نفیس اس مبتدا کے لیے خبر ہے. اب یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے. اب ہم آتے ہیں اگلی مثال کی طرف. مثلا ھذا البیت قدیم، یہ گھر قدیم ہے. یعنی ایک گھر ہے جو ہمارے قریب ہے، ہم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھر جو ہمارے قریب ہے یہ گھر پرانا ہے، یہ قدیم ہے. اب ھذا اس میں اشارہ ہے اور البیت مشار الیہ. اس کی ترکیب کس طرح ہوئی؟ ھذا اس میں اشارہ ہے، البیت مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. تو یہ ھذا اس میں اشارہ اور البیت مشار الیہ مل کر مبتدا واقع ہوئے، اور قدیم اس مبتدا کے لیے خبر ہے. پھر مبتدا اور خبر آپس میں مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اگلا جملہ ہمارے پاس ہے ہؤلاء اخوان سعید. یہ سب مرد جو ہمارے پاس ہیں، قریب ہیں، یہ سعید کے بھائی ہیں. اب ہؤلاء قریب کے لیے استعمال ہوا، یعنی زیادہ مرد کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ مرد، یہ مرد جو ہمارے قریب ہیں یہ سعید کے بھائی ہیں. اب ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، اخوان و مضاف ہے، سعید مضاف الیہ ہے. یہ ہم نے پہلے وضاحت کی کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر بنیں گے. ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا کے لیے، پھر وہ مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ.
اگلی مثال ہے ہاذہ المرأۃ صالحۃ، یہ خاتون جو ہمارے قریب ہے یہ نیک اور صالح ہے۔ اب ہاذہ اسم اشارہ ہے، المرأۃ مشار الیہ ہے، یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہوئے، اور صالحۃ یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہے، پھر مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی مثال ہے ہاتان البنتان اختان، کہ یہ جو دو بچیاں ہیں ہمارے قریب ہیں یہ آپس میں بہنیں ہیں۔ اب ہاتان اسم اشارہ ہے، البنتان مشار الیہ ہے کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا، اختان یہ خبر ہے، پھر یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی مثال ہے اولئک طلاب المدرسۃ، کہ وہ سب جو مرد کھڑے ہیں وہ مدرسہ کے طالب علم ہیں، یعنی اولئک بعید کے لیے استعمال ہوا یہاں پر۔ اولئک اسم اشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے، طلاب یہ مضاف ہے، المدرسۃ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر اولئک مبتدا کے لیے خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لہٰذا یہ ہم نے 6 مثالیں ہیں، 6 جملے ہیں جن کی ترکیب کی ہے۔ اب یہ تمام جملے کون سے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ جملہ کیوں ہے؟ کیونکہ مفرد نہیں، مفرد کے مقابلے میں جملہ آیا ہے۔ اور اسمیہ کیوں کہا جاتا ہے ان سب کو؟ کیونکہ آپ نے جو شروع میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف پڑھی تھی، اس میرٹ پر، اس ملاک پر یہ تمام جملے جملہ اسمیہ ہیں، فعلیہ نہیں ہیں۔ اور خبریہ کیوں ہیں؟ خبریہ اس وجہ سے ہیں انشائیہ کے مقابلے میں ہیں، کیونکہ ہم نے انشائیہ میں کہا تھا کہ اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور خبریہ کو سچا یا جھوٹا کہا جاتا ہے، تو اس بنا پر یہ تمام جملے کون سے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا القلم نفیس، ھذا البیت قدیم، ھؤلاء اخوان سعید، ھذہ المرأۃ صالحۃ، ہاتان البنتان اختان، اور اولئک طلاب المدرسۃ۔ یہ تمام جملے ہیں، مفرد نہیں ہیں، پھر جملہ بھی کون سا؟ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے، اور پھر جملہ اسمیہ میں بھی کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ خبریہ یعنی انشائیہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ مطالب اس کتاب پہ پڑھنے کی، تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ 2 قسم پر ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اشارہ قریب یہ ہیں، ھذا یہ ایک مرد، ھذان یہ 2 مرد، ھذہ یہ ایک عورت، ھاتان یہ 2 عورتیں، ھؤلاء یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں۔ اشارہ بعید یہ ہیں، ذالک وہ ایک مرد، ذانک وہ 2 مرد، تلک وہ ایک عورت، تانک وہ 2 عورتیں، اولئک وہ سب مرد یا سب عورتیں۔ فائدہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ھذا القلم نفیس، یہ قلم نفیس ہے، اس مثال میں القلم مشار الیہ ہے۔ ترکیب، ھذا القلم نفیس، اس جملے کی ترکیب کر رہے ہیں۔ ھذا اسم اشارہ ہے، القلم مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، اور نفیس خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ترکیب بیان کریں میں اس تمرین میں یہ 5 مثالیں دے رہے ہیں، اور یہ ہم نے وضاحت سے درس میں ان کی ترکیب کی۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔